تھا کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ دوزخ اور جنت بھی ہے۔ اللہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ تیرے سامنے ہماری حاضری بھی ہوگی، یہ تو مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں تھا۔ تو ان تمام باتوں کا اللہ رب العالمین نے انبیاء کے ذریعے بتلایا ہے کہ حساب کتاب بھی ہوگا، اچھائی اور برائی کا جزا اور صلہ بھی ملے گا، دوزخ اور جنت بھی ہے، مرنا بھی ہے، مرنے کے بعد زندہ بھی ہونا ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین نے نبیوں کے ذریعے ہمیں بتلا دی ہیں۔ اب انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ تو اللہ نے ختم کر دیا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پہلے تو آتے تھے نبی، لیکن آقا علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد یہ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ہمارے نبی آخری نبی بن کے تشریف لائے ہیں، کوئی نبی اور نہیں آئے گا۔ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے بتا دیا، اور پھر پیغمبر علیہ السلام نے بھی اپنی زبان اقدس سے یہ اپنی امت کو بتا دیا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب اگر کوئی نبی نہیں آئے گا تو کیا اب ہم شکوہ کریں اللہ رب العالمین سے؟ اللہ تو نے تو نبی بھیجے ہی نہیں تھے، مجھے تو علم ہی نہیں تھا۔ نہیں میرے بھائی، شکوہ ہمارا کچھ بھی نہیں چلے گا۔ کون انسان ہے جو اچھائی برائی کے بارے میں نہیں جانتا؟ کون انسان ہے جو نہیں سمجھتا کہ بھلائی کیا ہے برائی کیا ہے؟ ہر ایک انسان کو علم ہے۔ تو میرے بھائی، نبی علیہ السلام نے بتا دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ میرے اس پیغامات کو قیامت تک لوگوں تک پہنچانے کے لیے اب کس کی ڈیوٹی ہے، کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ نبی علیہ السلام نے بتا دیا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ تو جو عالم دین ہے نا، جنہوں نے قرآن اور حدیث پڑھا ہے، اب ان کی یہ ذمہ داری ہے، اور الحمدللہ وہ بتاتے بھی رہتے ہیں۔ تو میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان غافل نہیں ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے کچھ نہیں کہہ سکتے یا اللہ مجھے تو علم ہے۔ اس ساری باتوں کی حجت اللہ رب العالمین نے کھول کے بیان کر دی کہ کوئی میرے سامنے یہ عذر پیش نہ کر سکے کہ یا اللہ مجھے تو علم ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے بھائی، حساب کتاب تو ہمارا ہونا ہے، اور حساب کتاب کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ خود فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، میں نے انسان کی بھلائی اور برائی اس کے گلے کے ساتھ لگا دی ہے۔ اور قیامت والے دن وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور قیامت والے دن نا ہم اس انسان کی اچھائی برائی کا جو گلے کے ساتھ لگا دیا ہے، یعنی گلے میں کیا ہوتا ہے انسان کے؟ ہار ہوتا ہے گلے انسان کے۔ تو اللہ رب العالمین مثال دے کے فرماتے ہیں کہ اچھائی برائی والا ہار میں نے تمہارے گلے میں لگا رکھا ہے، اور میں قیامت والے دن یہ ساری اچھائی برائی تمہارے سامنے کھول کے تمہاری نظروں کے سامنے میں رکھ دوں گا۔ پھر میں تم سے پوچھوں گا، پھر اللہ فرمائیں گے اقرا کتابک، اقرا کتابک، یہ اپنا نامہ اعمال پڑھ لے، اب یہ اپنی کمائی پڑھ لے تو تمہیں دنیا میں کمائی، اچھائی برائی دیکھ لے اپنی، اقرا کتابک۔ تو میرے بھائی، ان قریب وقت آنے والا ہے کہ ہم اپنا سارا نامہ اعمال اپنی نظروں کے سامنے دیکھ لیں گے۔ اچھائی کرو ضائع نہیں ہوتی، برائی کرو لکھ لی جاتی ہے، اچھائی بھی لکھ لی جاتی ہے، برائی بھی لکھ لی۔ لیکن اچھائی کے بارے میں کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے اچھائی بڑی اچھی چیز ہے۔ اگر انسان نیکی کا ارادہ بھی کر لے نا، نیکی کا ارادہ میں نے نیکی کرنی ہے، تو اللہ اس کے ثواب لکھ لیتے ہیں، نیکی کا ثواب۔ ارادہ اس، حالانکہ ارادہ ہی کیا ہے، نیکی اس نے کی بھی نہیں، لیکن لکھ لیا گیا ہے۔ اس آدمی نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے، نیکی کا ارادہ کیا ہے، وہ بھی لکھ لی جاتی ہے۔ اور برائی، اگر کوئی انسان برائی کا ارادہ کرے تو برائی لکھی نہیں جاتی،
تا وقت ہے کہ وہ انسان برائی کر نہ لے. اچھائی فوری اور برائی جب تک کہ وہ کر نہ لے. اب ذرا ہم اندازہ کریں کہ اللہ نے کتنی اپنے بندوں کے لیے چھوٹ دے رکھی. یار ارادہ کر لو نیکی کا، ثواب مل جائے گا. اگر تم برائی کا ارادہ تو کرنا ہی نہیں، لیکن اگر تمہارے ذہن میں برائی کا ارادہ آ بھی جائے تو میں نے برائی اس وقت تک نہیں لکھی تمہاری جب تک کہ تم اس کو کر نہ لو گے. تو پھر اچھائی کی بات کیا ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جو ایک نیکی کرتا ہے 10 نیکیوں کے برابر. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا. برائی جو تم کرو اسی کے مطابق تمہیں سزا دی جائے گی. تو میرے بھائی اچھائی کا ارادہ کیا کریں. ہم برائی کا ارادہ تو اللہ ذہن سے نکال ہی دے. برائی تو میرے بھائی وقت بڑا قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے. میرے بھائی جو دن ہمارا گزر رہا ہے نا وہ ہم قبر کے نزدیک ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہماری عمر میں وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ دن ہماری عمر تو پیدائش کے فوری بعد ہی کم ہونا شروع ہو جاتی، لیکن ہم دھیان نہیں دیتے. ہمارا خیال نہیں. اب تو کہتے ہیں کہ بچے جوان ہو گئے، پھر بوڑھا ہوگا، پھر موت آئے گی. لیکن نہیں میرے بھائی. تو اللہ رب العالمین ہمیں وہ قبر کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑے بھائی کچھ تو بیمار ہیں بیچارے، ان کے لیے دعا کرنی ہے. اور کچھ ہمارے اللہ اکبر مظلوم بھائی کہتے ہیں کہ ہسپتالوں میں داخل ہوتے ہیں تو ہسپتالوں میں بیمار جاتے ہیں بیمار. اور کیا ہوتا ہے ہسپتال سے بھی انسان بیمار جو ہے نا وہ شفا یاب ہو گیا ہوتا ہے. لیکن اب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بیچارے جو ہسپتالوں میں زخمی بھی ہے نا ان کا کوئی علاج کرنے والا نہیں ہے. اس بدبخت نے ہسپتالوں میں بھی بمباری کی ہے کہ جہاں زخموں سے چور انسان وہ صحت یاب ہو کے باہر نہیں نکلتے بلکہ ان کی جگہ سے باہر نکلتے ہیں. اتنا ظلم اللہ اکبر. لیکن میرے بھائی پوچھو گی، ضرور پوچھو گی. ہم سے پوچھو گی، حکمرانوں سے پوچھو گی. اللہ ضرور پوچھے گا میں نے تمہیں طاقت دی تھی، بدبختو تم مظلوموں کے حق میں بول بھی نہیں سکے، اور مظلوموں تم اپنے بھائیوں کے لیے دعا بھی نہیں کر سکے. ضرور پوچھو. تو میرے بھائی ان مظلوموں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. ہمارے بس کی تو بات نہیں رہی، ہم تو گئے گزرے. ہائے کہتے ہیں ہائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا. کہتے ہیں ہائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا. کارواں کے دل سے احساس سے دیا جاتا رہا. وہ احساس کیا ہے؟ مر رہے تو وہ مر رہے یار، ہم تو یہاں من سے بیٹھے مرنے تو ہمیں کیا ہے. یہی ہے احساس سے کیا، ہمیں احساس تک نہیں ہے. جو بیچارے مر رہے ہیں ان کے لیے کچھ کریں. تو میرے بھائی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو بھی شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، اور جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ میں بھی مدد فرما کے ان کی پریشانی.